حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی تھی. آپ کو روحانیت کی بادشاہت بھی دی تھی اور مادیت کی بادشاہت بھی دی. روحانیت کی بادشاہت اللہ نے آپ کو نبوت دی تھی، اور مادی دنیا کی بادشاہت بھی دی تھی کہ آپ کے پاس ایسی سلطنت تھی کہ جنات بھی آپ کے حکم کے تابع تھے، پرندوں کی بولی بھی آتی تھی، چیونٹیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے. آپ کا تخت جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے وہ ہوا کے دوش پہ سفر کیا کرتا تھا. آج تو جہاز بن گئے نا، ہیلی کاپٹر بن گئے. آپ حکم دیتے تھے ہوا کو اور اس ہوا کے دوش پہ آپ کا سفر ہوا کرتا تھا. ایک واقعہ لکھا ہے، آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت اسرائیل بھی آ گئے. اس آدمی کو غور سے دیکھ رہے، وہ ڈر گیا کہ شاید میری وقت آ گیا موت کا. حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہوا کو حکم تو مجھے دور لے جاؤ. جب اسے دور لے گئے تو حضرت اسرائیل سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آپ اس لیے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کے مرنے کا وقت ہے اور مرنے کا وقت کہیں اور تھا، یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ بیٹھا ہوا یہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی غیر معمولی سلطنت عطا فرمائی تھی. ایک دن آپ سفر کے لیے تشریف لے کے جانے لگے اور مختلف مخلوق کو اپنے ساتھ لے لیا. آپ نے اس میں مختلف قسم کی مخلوق آپ کے ساتھ تھی. راستے پہ جب آپ کا سفر ہو رہا تھا تو آپ ایک چیونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے. اس سورت کا نام بھی نمل ہے، چیونٹی. اس کے پاس سے گزرے تو ایک چیونٹیوں کی جو سردار تھی اپنی خیر خواہ اپنی قوم کی، لیکن اب تو انسانوں کے ذمہ دار بھی اپنی قوم کے خیر خواہ نہیں رہے. وہاں چیونٹیوں کا ذمہ دار بھی اپنی قوم کا خیر خواہ نکلا اور کہنے لگا بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم ان کے پاؤں تلے روندی جاؤ گی، انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. اور یہ بھی پتہ ہے اللہ کے نیک بندے اللہ کی مخلوق کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچاتے، بس یہ کہہ دیا انہیں پتہ ہی نہیں لگے گا تم روندی جاؤ گی. یہ بات جب اس نے کہی تو اللہ اللہ ہے، چیونٹی کا منہ کتنا ہوگا، اس کے بول کیا ہوں گے، لیکن اللہ نے وہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچائی، اور نہ صرف پہنچائی بلکہ سمجھائی بھی. اور جب سمجھائی تو فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے. اور اللہ کی یہ ساری نعمتیں دیکھ کر حضرت سلیمان کی عاجزانہ فریاد اللہ کے سامنے، اللہ نعمتیں دے اور عاجزی دے بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ آدمی اپنی اوقات بھول جاتا، ورنہ انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے. وہ تکبر، وہ غرور، وہ بڑائی، وہ اس کے بول دیکھو، اس کے چال دیکھو، اس کا لب و لہجہ دیکھو، جیسے اس کی کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. نعمتیں اللہ دے، مادیت کی دنیا میں ایسی حکومت کسی کی نہیں، لیکن عاجزی دیکھیے، اللہ سے کہہ رہے رب اے مولا تیری نعمتوں کی حد ہے، لیکن اپنا شکر گزار بندہ بھی بنا، اپنا احسان شناس بندہ بھی بنا، اور اے اللہ تیری نعمتوں میں وہ کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے. یہ ہے احسان شناسی، یہ ہے شکر گزاری کہ اللہ جس قدر نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے، بندے میں شکر گزاری اور احسان شناسی اور فرما برداری میں اضافہ ہو. یہی نعمتیں رحمت ہیں، ورنہ نعمتیں بھی زحمت بن جاتی ہیں، ورنہ نعمتیں بھی فتنہ بن جاتی ہیں، ورنہ نعمتیں بھی عذاب بن جاتی ہیں، یہی نعمت رحمت ہے اللہ کی، جس نعمت میں شکر گزاری بڑھ جائے، عاجزی بڑھ جائے، احسان شناسی بڑھ جائے. لشکر لے کے جا رہے، کہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہو تو ایک مخلوق بیچ میں کوئی نہیں، ہدہد پانی کی ضرورت پڑی. ہدہد شاید آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے سر پہ تاج اونچا، لمبی سی اس کی نوک ہوتی ہو، لمبی سی. اللہ نے اس میں ایک صلاحیت رکھی ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ پانی نیچے ہے یا نہیں. تلاش کیا، پانی کی ضرورت پڑی، اس ہدہد کو بلایا لیکن موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ بتاتا تو جنات منٹوں سیکنڈوں کے اندر پانی کا انتظام کھود کے پانی کا انتظام کر دیتے. وہ مخلوق بھی ذات تھی، ہدہد کوئی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کہیں کسی اور مخلوق کے اوٹ میں تو نہیں ہے، کہیں پیچھے دائیں بائیں تو نہیں ہے، یا کہیں غائب ہی تو نہیں ہے، اور بغیر پوچھے کیوں چلا گیا.
اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا آیا تو سزا ملے گی اسے، اور ہو سکتا ہے اس کو ذبح ہی کر دو، او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. ہاں اگر کوئی مناسب